بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.5 جو کہ علماء و مفکرین کے حوالے سے سبق ہے، جس میں امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی شخصیات شامل ہیں، اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم آپ کے سامنے ہیں۔ چند فقہا، علماء اور مفکرین کے مختصر حالات زندگی، مقام و مرتبہ اور امتیازی خصوصیات سے واقف ہو سکیں، چند علماء کے اخلاق و صفات اور علمی و فقہی کارناموں کو جان سکیں، چند علماء کی زندگی کے دلچسپ واقعات سنا سکیں، چند علماء کی تعلیمات و تصنیفات سے آگاہ ہو کر ان سے سبق حاصل کر سکیں، اور چند علماء کے افکار و کردار کے پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم علم کی فضیلت و اہمیت اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اسلام کی پہلی وحی میں علم کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی میں فرمایا گیا اقرا، پڑھیے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علم ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں بھی علم سکھانے کی بات کی گئی، علم الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھا دیا، ما لم یعلم، جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی کی بدولت صاحب علم کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ علماء کو بھی اسی وجہ سے مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب علم ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ابو حامد محمد بن محمد ہے۔ آپ کا یہ اصل نام ہے۔ امام غزالی کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے اور غزالی کے نام سے ہی آپ نے شہرت پائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف عالم بلکہ مشہور مفکر اور متکلم بھی تھے، یعنی آپ علم کلام، فلسفہ کے بہت بڑے ماہر تھے، اور متکلم بھی تھے اور مفکر بھی تھے۔ یہ آپ کی خصوصیات تھیں جنہوں نے آپ کو دیگر علماء سے ممتاز کیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مدرسہ بغداد میں مدرس بھی رہے۔ کچھ عرصے بعد آپ تصوف و طریقت کی طرف مائل ہوئے۔ مدرسہ بغداد اس دور میں نامی گرامی ادارہ تھا، یونیورسٹی تھا ایک قسم کی، وہاں پہ آپ مدرس بھی رہے، اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد آپ تصوف اور طریقت کی طرف مائل ہو گئے، اور آپ نے تصوف میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ مشہور تصانیف میں احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین اور مکاشفۃ القلوب سر فہرست ہیں۔ یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں جن کے ترجمے اردو زبان میں ہو چکے ہیں اور بآسانی دستیاب ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں، اور کتاب سے علم کی فضیلت و اہمیت اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کی بدولت حضرت امام غزالی اور علم کی اہمیت و فضیلت کے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی ہمارے آج کے لیکچر کی یہ ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر گفتگو کریں کہ آپ علم کے فروغ کے لیے کون کون سی کاوشیں کر سکتے ہیں، اہم نکات تحریر بھی کرنے ہیں۔ تو آپ بچوں نے مل کر ایسی کاوشیں تو سوچنی ہیں کہ جو علم کے فروغ کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت فروغ علم کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی ایک فہرست مرتب کی ہوگی، اور آپ نے عزم کیا ہوگا کہ آپ بھی فروغ علم کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق سے ہم نے سیکھا کہ اسلام کی پہلی وحی میں علم کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ علم ہی کی بدولت صاحب علم کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ابو حامد محمد بن محمد ہے۔ آپ نہ صرف عالم بلکہ مشہور مفکر اور متکلم بھی تھے۔ امام غزالی مدرسہ بغداد میں مدرس بھی رہے۔ کچھ عرصے بعد آپ تصوف و طریقت کی طرف مائل ہوئے۔ امام غزالی کی تصانیف کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ مشہور تصانیف میں احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین اور مکاشفۃ القلوب سر فہرست ہیں۔ یہ تھے وہ بنیادی نکات جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔